میں بڑے افسوس سے اس بات کو بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں اس موقع پر کہ اس میں ہمارے علماء کا کردار بھی بہت افسوس کن ہے کہ جو علماء پاکستان اور اسلام کا نام تو لیتے ہیں، جو علماء کرام پاکستان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، جو علماء کرام پاکستان کے گیت تو گاتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے، پاکستان کے لیے فرقہ واریت نہیں مٹا سکتے، پاکستان کے لیے اپنے آپ کو ایک نہیں کر سکتے۔ آج اگر سیاستدانوں کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوا ہے تو علماء کی وجہ سے بھی ملک کو نقصان ہوا ہے۔ آج صرف علماء ملک کو نقصان نہیں، دین کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سیاست کے لیے تم اکٹھے ہو سکتے ہو، قومی اسمبلی میں اکٹھے ہو سکتے ہو، صوبائی اسمبلی میں اکٹھے بیٹھ سکتے ہو، اور تمہارا کوئی ذاتی معاملہ ہو اس میں تم اکٹھے ہو سکتے ہو، لیکن کیا بات ہے اسلام کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے، پاکستان کی بقا کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے، پاکستان کی ترقی کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کون سی چیز ہے جو ہمیں اس بات سے روکتی ہے؟ لیکن پاکستانیوں، ان علماء نے پاکستان کو اس وجہ سے بھی نقصان پہنچایا ہے کہ جس قوم کو، جس عوام کو ایک جگہ اکٹھا کرنا چاہیے تھا، ایک جگہ ان کا جم غفیر بنانا چاہیے تھا، ایک جگہ لا کر ان کو کھڑا کرنا چاہیے تھا اور ان کی قیادت کرنی چاہیے تھی، ان کا لیڈر بننا چاہیے تھا، ان کا قائد بننا چاہیے تھا، اور عوام کو بتاتے یہ ہے ہمارا پاکستان، یہ ہے ہمارا اسلام، اس پاکستان میں اب اسلام کا بول بالا ہوگا، اس پاکستان میں اب قرآن کا بول بالا ہوگا، اس پاکستان میں اب ختم نبوت کا بول بالا ہوگا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں جب کوئی ایسا موقع آتا ہے، اکٹھے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی گروہ کا منہ ادھر ہوتا ہے، کسی کا منہ ادھر ہوتا ہے۔ میں نے خود کئی مرتبہ کوشش کی کہ اس معاملے پر علماء کی ایک جماعت بنائی جائے، اکٹھا کیا جائے، لیکن کیا کون سی بات ہے، کون سی نفرتیں، کون سے کینے اور حسد اور قدورتیں ہمارے دلوں میں اکٹھی ہیں جو ہمیں اکٹھا نہیں ہونے دیتی۔ اگر ایک دنیا دار آدمی اکٹھا ہو سکتا ہے، تاجر اپنی تجارت کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، مزدور اپنی مزدوری کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور ہر شعبے کے لوگ آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیا وجہ ہے علماء کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ آج علماء کی وجہ سے اس قوم کے اندر انتشار ہے، علماء کی وجہ سے اس قوم کے اندر وہ کچھ ہے جو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس میں ہر عالم دین شریک نہیں ہے۔ ان علماء کا کردار ہے جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، جو فرقہ واریت کو پھیلاتے ہیں، جو مذہب کے نام پر اسلام کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اس کام کے لیے ہم اپنے آپ کو اکٹھا کریں، ہم اپنے آپ کو ملک اور قوم اور اسلام کی خدمت کے لیے وقف کریں، کیونکہ یہ جشن آزادی ہمارے ملک کی آزادی ہے، ہم اس ملک کے محافظ ہیں، ہم اس ملک کے تعمیر و ترقی کے وارث ہیں، ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، لیکن اس ملک کو چلانا ہے پہلے اسلام ہوگا، بعد میں پاکستان ہوگا۔ یہاں ایسے بھی آئے، ان کو بھی لوگ ہیرو کہتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو دو لخت کر دیا، ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور یہاں وہ بھی آئے جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا۔ کسی نے ملک کی ایسی خدمت کی ہے جو اسلام کی وجہ سے یادگار سنہری حروف سے لکھی جا سکے۔ آج بھی میں اپنے ان حکمرانوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے یکجا ہو جائیے اور دوسروں کی طرف ہاتھ بڑھائیے، اپنے ساتھ ملائیے۔ لیکن المیہ یہ ہے اس ملک کے اندر کہ غریب کے لیے سارے قانون ہیں، امیر کے لیے کوئی قانون نہیں۔ بعد میں وہ اس کے بعد جو آتے ہیں وہ پچھلوں کو برا کہہ دیتے ہیں۔ مجھے یہاں حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ پچھلوں پر، یعنی جو گزر چکے ہیں ان پر لعن طعن کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے۔ آج وہی وقت ہمارے اندر ہے، آج وہی وقت ہم دیکھ رہے ہیں، آج اسی وقت کو ہم پکار رہے ہیں کہ ہم سے پہلے جو چلے گئے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے جو عیب تھے، غلطیاں تھیں، ان پر پردہ پوشی کی جائے، نہیں، ہم ان کے بھی عیب اچھالتے ہیں، ان کو لعن طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گویا کہ دشمن کہتے ہیں، مخالف کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ ہر آنے والا اپنے پچھلوں پر لعن طعن کرے گا۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، کیونکہ جو چلا گیا وہ تو موت کی منزل سے نکل گیا،
ہم نے ابھی تک موت کے منہ میں جانا ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے تمام پاکستانیوں سے، تمام اہل اسلام سے کہ پروردگار جل مجدہ ہمارے اس ملک کو تا قیامت سلامت رکھے اور اس کے اندر ہمیں وہ کچھ دے جو ہم نے نہیں دیکھا، ہماری نسلوں کو ایسا پاکستان ملے جو سرخ روح اور سرسبز و شاداب ہو۔ پروردگار ہمارے حکمرانوں کے اندر ایمانداری، دیانتداری اور صحیح اخلاص کے ساتھ ملک کی خدمت کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔